رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، اے میرے اچھے رب، اے میرے سونے رب، معاف کر دیجیے، 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 اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، 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 پیارے رب راضی ہو جائیے، سونے رب راضی ہو جائیے، اچھے رب راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ آج یہ مجمع آپ سے کہ اللہ معافی مانگتا ہے، اللہ گرم خون آپ سے معافی مانگ رہا ہے، نوجوان بچے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، سفید داڑھی والے جن سے آپ سرمایہ کرتے ہیں یہ اللہ معافی مانگ رہے ہیں، یہ اللہ شب زندہ دار بھی ہیں، یہ اللہ سحر خیز بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تسبیح خواں بھی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں۔ اللہ سادات کی زمین میں بیٹھ کر اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، میرے اچھے اللہ، اچھے اللہ، اچھے اللہ، اچھے اللہ، پیارے اللہ، پیارے رب، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ، ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ، ہم گناہ نہیں کریں گے، آپ راضی ہو جائیے۔ امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کے لیے مدد بھیج دیجئے، امت کے لیے مدد بھیج دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ وہی مدد جو بدر میں آپ نے بھیجی تھی، یا اللہ وہی مدد یا اللہ فلسطین میں بھیج دیجئے، مسجد اقصیٰ پر بھیج دیجئے۔ یا اللہ کیسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ اپنے بھائیوں کے لیے ہم کیا دعا بھی نہیں کر سکتے؟ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، 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 اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اللہ مدد بھیج دیجئے، اللہ مدد بھیج دیجئے، محبوب کی پیاری امت پر مدد بھیج دیجئے۔ یا اللہ جو ظالم ہیں اگر قسمت میں ہدایت ہو تو دے دیجئے، ورنہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، قوم عاد و سمود کی طرح ان کو ہلاک کر دیجئے، قوم عاد و سمود کی طرح ان کو ہلاک کر دیجئے۔ یا اللہ ان کی بوٹی بوٹی بکھیر دیجئے، یا اللہ ان کی بوٹی بوٹی بکھیر دیجئے۔ یا اللہ ظالموں کو یا اللہ ظلم سے باز رکھیے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، مظلوموں کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ تن کے گورے اور من کے کالے اور انسانوں کے حقوق کی دہائی دینے والے، یا اللہ آج وہ کہاں چلے گئے، کہاں مر گئے، کہاں مر گئے، کہاں چلے گئے؟ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، یا اللہ کوئی نہیں سننے والا، کوئی نہیں دیکھنے والا، یا اللہ آپ تو ہیں نا؟ میرے پیارے اللہ آپ تو ہیں نا؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ تو ظلم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ مدد بھیج دیجئے۔ یا اللہ وہی مدد جو آپ نے بدر و حنین میں بھیجی تھی میرے پیارے اللہ وہ بھیج دیجئے، میرے پیارے اللہ جو احزاب میں بھیجی تھی یا اللہ وہ بھیج دیجئے۔ یا اللہ ہواؤں کو اجازت دے دیجئے، یا اللہ ہواؤں کو اجازت دے دیجئے، یا اللہ اس دھرتی کو ہلا دیجئے، اس دھرتی کو جنبش دے دیجئے۔ میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ آپ نے گارے اور پتھر سے بنے ہوئے یا اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کو ابابیل کے ذریعے سے محفوظ فرما دیا تھا، اور دشمن ابرہہ کے لشکر کو چکنا چور کر دیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں سورت نازل فرما کر صبح قیامت تک کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور قرآن پاک کا اس کو جز بنا دیا۔ اے میرے پیارے اللہ اسی کعبے کے سامنے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ مومن کا دل اس کعبے سے زیادہ قیمتی اور افضل ہے۔
میرے پیارے اللہ ان دلوں کو توڑنے کے بھی فیصلے ہو گئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو بھی بچا لیجئے، جیسے کعبے کو آپ نے بچا لیا تھا، یا اللہ مومنوں کے دل جو کعبے سے بھی افضل ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، ظالموں کو کیفر کردار کو پہنچا دیجئے، مظلوموں کو ہمت دے دیجئے، مظلوموں کو قوت دے دیجئے، مظلوموں کو طاقت دے دیجئے، میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، میرے پیارے اللہ مسجد اقصی قبلہ اول کو آزاد فرما، یا اللہ وہ دن دکھائیے جب یہ پیشانی وہاں سجدہ ریز ہو، یا اللہ وہ دن دکھائیے جب ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہم مسجد اقصی میں آپ سے بھیک مانگیں، یا اللہ وہ توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد اقصی میں یا اللہ نماز پڑھنے کی تمنا ظاہر کی تھی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشانی سے اس دیار کو سجایا تھا، اے میرے پیارے اللہ وہ دن پھر لوٹا دیجئے، وہ دن پھر دکھا دیجئے، وہ دن پھر لوٹا دیجئے، وہ دن پھر دکھا دیجئے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم کا بازار گرم ہے، میرے پیارے اللہ انصاف کو سر بلند فرما، انصاف کو سر بلند فرما، یا اللہ مظلوموں کی آہوں کو سن لیجئے، مظلوموں کی دعاؤں کو سن لیجئے، یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر گھر بیماروں سے بھرا ہوا ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، جن گھروں کے اندر جوان جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کے نکاح کرنا آسان فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کے بندھن میں بندھنا آسان فرما، میرے پیارے اللہ میرے سہنے اللہ، یا اللہ یہاں طلبہ عزیز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان طلبہ عزیز میں ان مدرسوں کے اندر جو معصوم بچے پڑھتے ہیں، یا اللہ کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جس کی ماں نہیں ہوتی، کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جس کے دونوں نہیں ہوتے، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دونوں ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں، یا اللہ ان ٹوٹے ہوئے یتیم بچوں کے دل، یا اللہ ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، یا اللہ ان کے جذبات کا واسطہ، میرے پیارے اللہ انہی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ قبول فرما لیجئے، اور پوری امت کا بیڑا پار فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کا بیڑا پار فرما دیجئے۔ اللہ جی آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جی آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جھڑکیے نہیں، ہمیں ڈانٹیے نہیں، میرے پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ایک بوڑھا نابینا فقیر بھیک مانگتا پھر رہا تھا، اندازے سے دروازوں پہ کھڑا ہوتا تھا اور صدا لگاتا تھا، ایک جگہ ایک دروازے پہ اندازے سے وہ کھڑا ہوا، یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، اور اونچی صدا لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب 3 مرتبہ صدا لگائی جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مت دے، میں کوئی زبردستی چھیننے تو نہیں آیا تیری دولت، لیکن میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پر ترس کھا کے کم از کم پھوٹے منہ سے یوں تو کہہ دے آگے دیکھ پھر کبھی آنا، کھلے پیسے نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، وہ قریب آیا، بوڑھے بابا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے کہ کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے، یہ انسان کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، آپ نے یہ کیا الفاظ کہہ دیے۔ بس فقیر کانپ گیا، کشکول پیالہ پھینک دیا اور مسجد کے اندر گیا اور چوکھٹ پر سر رکھ کر رونے لگا اور کہا ہائے میرے پیارے رب میں نے آپ کو بخیل کہہ دیا، ہائے میرے پیارے رب میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا، اللہ آپ تو میرے پیارے رب ہیں، میرے خالق ہیں، مجھے ایسی گستاخی والے کلمات نہیں کہنا تھا، اللہ میں اندھا ہوں، مجھے نہیں سجھائی دیتا کس کا گھر ہے، میں نے کسی انسان کا سمجھا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ باہر نکلا، باہر نکل کر دیکھا وہی نوجوان انتظار میں کھڑا تھا، کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو تم نے پھینک دیا، وہ تو ٹوٹ گیا، اب کس میں بھیک مانگو گے۔ اندھے فقیر نے عجیب بات کہی اس نوجوان سے خطاب کر کے اور کہا اے نوجوان اس دروازے پر بھیک مانگ کر اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب زندگی میں کبھی مخلوق کے دروازے پہ صدا نہیں لگاؤں گا۔ اے میرے پیارے اللہ ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دروازے پر صدا لگا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ہمارے ہاتھوں کو یا اللہ ہمیشہ
ہمیشہ دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے، بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے، بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو آنکھوں، یا اللہ امید سے بڑھ کر بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ہمارے پیارے بچے، ہمارے نوجوان بچے یہود و نصارہ کی طرز پر چلنے لگے ہیں، اللہ ان کو واپس کر دیجیے، اللہ ان کو واپس کر دیجیے۔ یا اللہ یہ دشمنان اسلام کی طرز پر لباس پہننے ہیں، دشمنان اسلام کے طرز پر زندگی کی ایکٹنگ کرتے پھر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو پیچھے لوٹا دیجئے، اتنا پیچھے لوٹائیے، اتنا پیچھے لوٹائیے کہ ان کو صحابہ کرام کے دور سے ملا دیجئے، ان کی تہذیب کو لائق کرنے والا بنا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے فخر ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے عزت ہے، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہماری عزت کا باعث ہے۔ میرے پیارے اللہ انہی کو لائق کرنے، انہی کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے، بس پیارے اللہ آپ سے ایک درخواست ہے، اللہ ایک درخواست ہے، اللہ جی قبول کر لیجیے، اللہ جی رد نہ فرمائیے، رد نہ فرمائیے۔ یا اللہ ایک رحمت کی نظر سے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، محبت کی نظر ڈال دیجیے، محبت کی تجلی ڈال دیجیے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے میرے پیارے اللہ بس ایک رحمت کی نظر مظلوم مسلمانوں پہ ڈال دیجئے، یا اللہ مقہور مسلمانوں پہ ڈال دیجئے۔ یا اللہ تیری ایک نظر سے، نظر رحمت سے کام بن جائے گا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ کتنے کمزور دل والے اور کتنے کمزور ایمان والوں کا ایمان یا اللہ قوی ہو جائے گا۔ میرے پیارے اللہ اپنی رحمت کے کرشمے دکھا دیجئے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اللہ اپنی رحمت کے کرشمے دکھا دیجئے۔ حزم الاحزاب وحدہ، یا اللہ اس کو صادق کر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کفر متحد ہو چکی ہے، یا اللہ جس طرح سے غزوہ احزاب کے موقع پر چاروں طرف سے کفار و مشرکین ٹوٹ پڑے تھے مدینہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ابھی تھوڑا ہی پڑھا تھا، اللہ آپ نے ہواؤں کو بھیجا تھا، دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے تھے، تنابیں اکھڑ گئی تھی، جانور بھاگ گئے تھے، اور بغیر خون خرابے کیے ہوئے اللہ آپ نے فتح نصیب فرما دی تھی۔ میرے پیارے اللہ اسی تجلی اور اسی رحمت کا سوال ہم کرتے ہیں، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پر، یا اللہ جس وطن میں رہے رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ انصاف کو عام فرما، حق کا بول بالا فرما۔ میرے پیارے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا مکالا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔